السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہم آغاز کر رہے ہیں پیج نمبر 5 چٹوسان کا۔ پیج نمبر 4 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پیج نمبر 5 پر ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم آج چٹوسان اور صحت کی دیکھ بھال۔ چٹوسان آپ نے پہلے بھی پڑھا، جیسے کہ یہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے۔ لاسٹ گفٹ مین بائی گاڈ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سے ایک صحت کی بحالی کے لیے، قوت مدافعت کی بحالی کے لیے چٹوسان جو ہے ایک آخری تحفہ اب تک اس کو کہا گیا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے تحفے ہیں، انعامات ہی انعامات ہیں انسان پر۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کل تک کہ کیسے یہ کردار ادا کرتا ہے لپڈ لیول میں، بلڈ پریشر میں، شوگر میں کم کرنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، جگر کے فعال کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج ہم پڑھیں گے میکانزم، طریقہ کار کیا ہے۔ ایڈجسٹ دا پی ایچ لیول آف باڈی فلوئڈ، جسمانی آبی محلول کی پی ایچ کو متوازن کرتا ہے۔ پی ایچ جو ہے وہ پاور آف ہائیڈروجن ہے، اس کا ایک الگ کہہ لیں کہ تھیوری ہے، لیکن پی ایچ لیول جو ہے وہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نارمل جو ہے وہ 7 ہوتا ہے، 7 ہونا چاہیے زمین کا، انسان کا، انسانی باڈی کا۔ اگر یہ 7 سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو باڈی تیزابی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں ہم جو خوراکیں استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، وہ تیزابی ہیں وہ خوراکیں، ان میں نمکیات بہت زیادہ ہیں، کیمیکلز بہت زیادہ ہیں، ان میں سوڈا استعمال کیا جاتا ہے، نمکیات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بیکری ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، گھروں میں مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے جسمانی آبی محلول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس سے انسان بہت جلد بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، بہت جلد اسے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، وہ کینسر کی طرف جا سکتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج، اس طرح کے مسائل کی طرف وہ بہت جلد جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے انسان کے جسم کی آبی محلول جو ہے، جو مطلب پانی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے۔ تو انسانی باڈی میں اگر وہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو انسان جو ہے چلا جاتا ہے پھر ڈی ہائیڈریشن کی طرف۔ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے بہت جلد میل نیوٹریشن کی طرف، یعنی اسے پھر غذائیت کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ غذائیت باڈی میں پھر لگتی نہیں ہے، پھر انسان بہت جلد موٹاپا اور پیٹ بڑھا ہوا، جسم ڈھلکا ہوا، بڑھاپا، اس طرح کے مسائل سے پھر بہت جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو جسمانی آبی محلول ہے نا، ہم جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ پانی کے اوپر ہی سفر کرتی ہے، یعنی ہماری باڈی 60-70% تک وہ پانی پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ جب وہ خراب ہوگی تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے، تو جب ڈی ہائیڈریشن ہونی ہے تو پھر خون گاڑھا ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ پھر بہت سارے قسم کے مسائل ہوں گے، لیکن یہ اس کو ٹھیک کرتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس وقت ہمارا پانی بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے جو آبی محلول ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ڈی ہائیڈریشن کی طرف انسان نہیں جاتا۔ اس کے بعد ایکٹیویٹ اینڈ ریپیئر سیلز کی کو متحرک کر کے دوست کرتا ہے، یعنی سیلز کی جو حرکت ہے، ان کا جو فنکشن ہے ان کو متحرک کرتا ہے، ان کو فنکشن کرنے کے لیے حرکت دیتا ہے تاکہ وہ اپنا فنکشن کرتے رہیں، اور جو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن کا معاملہ ہے، آپس میں جو تعاون کا معاملہ ہے وہ ٹھیک رہے۔ اس کے بعد کیپ اوے کینسر سیل، کینسر کے خلیوں کو دور رکھتا ہے۔ اور میکانزم کیا ہے، سٹاپ کینسر سیل فرام سپریڈنگ، اب جہاں پہ رسولی بنتی ہے، کینسر سیل بن رہے ہوتے ہیں، وہ اگر 2 سیل بن گئے نا، پھر وہ بہت جلد بہت سپیڈ سے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت سپیڈ سے، یعنی ان کی سپیڈ بہت، جتنے مطلب وہ بڑھتے جاتے ہیں نا اتنی سپیڈ بڑھتی جاتی ہے، اتنی سپیڈ سے وہ پھر وہ ضرب کھاتے ہیں، بہت سپیڈ سے پھر وہ کینسر پھیلتا ہے۔ لیکن اس کے استعمال کرنے سے وہ کینسر کو یہ پھیلنے نہیں دیتا، اس کو بڑھنے نہیں دیتا، اس کو وہیں پہ روک دیتا ہے، وہیں پہ روک کے پھر اس کا
اس علاج شروع ہوتا ہے، اس سے پھر کینسر سیلز کو باڈی سے یہ نکالنا شروع کرتا ہے تاکہ کینسر مزید پھیلے نہ اور ٹھیک ہو جائے۔ کنٹرول کینسر سیل فرام ڈپلیکیشن۔ اب کینسر سیل جو ہے بہت سپیڈ سے ڈپلیکیشن کرتے ہیں، یعنی اپنی طرح کے سیل جو ہے نا وہ 1 منٹ میں ہزاروں کی تعداد میں وہ پیدا کرتے ہیں، تو یہ ان کو ڈپلیکیشن ہونے سے روکتا ہے، یعنی 4 ہے تو 8 ہو جائیں گے، 8 ہے تو 16 ہو جائیں گے، 16 ہے تو 32 ہو جائیں گے، اس طرح سے بہت سپیڈ سے وہ پھیلتے ہیں، لیکن یہ ان کو روکتا ہے، پھیلنے نہیں دیتا۔ اور سیل کا جو بننے اور ٹوٹنے کا عمل ہے 90 سے 120 دن کے بعد جو ریڈ سیلز ہیں وہ مر جاتے ہیں، نہیں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جسم کے مختلف سیلز ہیں، ان کی مختلف ایج ہے، مختلف ایج میں وہ سیل بنتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ تو یہ سیل بننے اور ٹوٹنے کا عمل جو ہے وہ ہوتا رہنا چاہیے، جس سے انسان جوان رہتا ہے، خوبصورت رہتا ہے۔ یہ اس عمل کو کہہ لیں کہ اس کو مدد کرتا ہے، اس عمل کی نا، وہ لگاتار ہوتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ اس کے بعد پیج نمبر 6، جگر کے فعال۔ اب جگر کے فعال ہم نے کل بھی پڑھا کہ اس میں اس کے بہت اہم کردار ہیں۔ جگر چونکہ پوری باڈی میں 500 سے زیادہ کام کرتا ہے اور پورے جسم کی صفائی کرتا ہے، جگر جو ہے، اور جگر کی صفائی کرتا ہے چیٹوسان، جگر کے فعال کو بہتر بناتا ہے۔ پروٹیکٹ فنکشن آف لیور سیل کے جو اس فنکشن ہے ان کو بہتر کرتا ہے۔ ایکٹیویٹ لیور سیل کو ایکٹیو کرتا ہے، متحرک کرتا ہے۔ ڈیٹاکسیفائی لیور، جگر سے فاسد مادوں کو خارج کر کے صفائی کرتا ہے، یعنی اگر یہ استعمال کرتے ہیں آپ تو آپ کو کبھی بھی جگر کے حوالے سے مسائل نہیں ہو سکتے، جگر آپ کا ٹھیک رہے گا، پراپر کام کرتا رہے گا۔ اس کے بعد قوت مدافعت کو بحال کرتا ہے۔ میکانزم کیا ہے؟ امپروو پی ایچ ویلیو آف باڈی فلوئڈ، جسمانی آبی محلول کی پی ایچ کو بہتر کرتا ہے، اس سے قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے۔ ہارمونائز لیور فنکشن، جگر کے فعال کو بہتر کرتا ہے۔ اور ریموو ٹاکسن ان دا باڈی، جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے۔ اب جگر بھی پورے جسم کی صفائی کرتا ہے، چیٹوسان جگر کی بھی صفائی کرتا ہے، اس کے علاوہ پوری باڈی کی بھی صفائی کرتا ہے۔ یہ اتنی کمال کی یہ پروڈکٹ ہے۔ جگر کے کچھ افعال ہیں جس میں جو اہم فنکشن ہے ان کا وہ ذکر کرتا ہے کہ ڈیٹاکسیفیکیشن، پوری باڈی سے گندے مادوں کو نکالنا، پروٹین کو مہیا کرنا پوری باڈی میں۔ اس کے بعد پروڈکشن آف بائل جوس جو اس میں پتے میں ہوتا ہے اس کو بناتا ہے۔ اس کے بعد کولیجن جو آپ کی باڈی میں آپ کی اسکن کو ڈھلکنے نہیں دیتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں پیج نمبر 5 چیٹوسان کا۔ پیج نمبر 4 تک الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا ہے، پیج نمبر 5 پر ہم جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی کہ ہم یہاں تک پہنچ سکے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم آج چیٹوسان اور صحت کی دیکھ بھال۔ چیٹوسان آپ نے پہلے بھی پڑھا، جیسے کہ یہ صحت کی دیکھ بھال کے لیے ایک زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے۔ لاسٹ گفٹ ٹو مین بائی گاڈ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ سے ایک صحت کی بحالی کے لیے، قوت مدافعت کی بحالی کے لیے چیٹوسان جو ہے ایک آخری تحفہ اب تک اس کو کہا گیا ہے۔ ویسے سے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے تحفے ہیں، انعامات ہیں انسان پر۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کل تک کہ کیسے یہ کردار ادا کرتا ہے لپڈ لیول میں، بلڈ پریشر میں، شوگر میں کم کرنے کے لیے، قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے، جگر کے فعال کو بہتر کرنے کے لیے۔ آج ہم پڑھیں گے میکانزم، طریقہ کار کیا ہے۔ ایڈجسٹ دا پی ایچ لیول آف باڈی فلوئڈ، جسمانی آبی محلول کی پی ایچ کو متوازن کرتا ہے۔ پی ایچ جو ہے وہ پاور آف ہائیڈروجن ہے، اس کا ایک الگ کہہ لیں کہ تھیوری ہے، لیکن پی ایچ لیول جو ہے وہ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نارمل جو ہے وہ 7 ہوتا ہے، 7 ہونا چاہیے زمین کا، انسان کا، انسانی باڈی کا۔ اگر یہ 7 سے نیچے آنا شروع ہو جائے تو باڈی تیزابی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں ہم جو خوراکیں استعمال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، وہ تیزابی ہیں، وہ خوراکیں، ان میں نمکیات بہت زیادہ ہیں، کیمیکلز بہت زیادہ ہیں۔
ان میں سوڈا استعمال کیا جاتا ہے، نمکیات استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے بیکری ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، فاسٹ فوڈ ہے، گھروں میں مسالہ جات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے جسمانی آبی محلول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، جس سے انسان بہت جلد بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، بہت جلد اسے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، وہ کینسر کی طرف جا سکتا ہے، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج، اس طرح کے مسائل کی طرف وہ بہت جلد جاتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے انسان کے جسم کی آبی محلول جو ہے، جو مطلب پانی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے پانی بنتا ہے،